بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسان کبھی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات تو انسان کو مصیبت کا وقت رہتے پتہ چل جائے تو اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو مصیبت کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی اس عورت کی بھی ہے۔ اس بیوٹی پارلر پر کام کرنے والی عورت نے جب اس لڑکی کے ناخن پر یہ عجیب و غریب اور پراسرار کالی لائن دیکھی تو اس نے فوراً سے 911 کو کال کرنے کو کہا۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا اور یہ سب ماجرا کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ لیسا ہیریسن ولیمز نامی ایک عورت کے ساتھ پیش آیا جو کہ ایک بیوٹی پارلر پر کام کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ حسب معمول کام پر موجود تھی کہ ایک لڑکی ان کے بیوٹی پارلر پر آئی۔ اس لڑکی کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور یہ اس کی نئی کسٹمر تھی۔ اس لڑکی نے بیوٹی پارلر کی سیٹ پر بیٹھ کر لیسا کو باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ کروانا چاہتی ہے۔ لیسا نے جب اس عورت کو ناخن سامنے کرنے کا کہا تو اس کو بہت خوف آیا، کیونکہ اس عورت کے انگوٹھے پر ایک گہری کالی لائن موجود تھی۔ اس عورت کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر اس لڑکی نے کہا کہ میرے اس ناخن پر ایسی نیل پالش لگاؤ جو کہ اتنے گہرے رنگ کی ہو کہ اس ناخن پر موجود گہری کالی لائن کو چھپا دے۔ اب لیسا کے دل میں شکوک و شبہات مزید گہرے ہو چکے تھے اور اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کے ناخن پر یہ لائن کیوں بنی ہے؟ کیا اس کو یہ لائن کسی موروثی وجہ سے ملی ہے یا پھر اس کی کوئی اور گہری وجہ ہے؟ اسے رہا نہ گیا اور وہ اپنی اس گاہک سے اس نشان کے بارے میں سوالات کرنے لگی، لیکن وہ کچھ حد تک محتاط بھی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی اس گاہک کو پریشان کر دے۔ اس کے سوالات پر اس نے بتایا کہ وہ مختلف پارلرز میں جا چکی ہے اور وہاں پر موجود ہر ایک کا اس لائن کے بارے میں ایک مختلف نظریہ ہوتا ہے۔ کچھ نے مجھے بتایا کہ یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ ایک جینیٹک پرابلم ہے۔ اس کے اس جواب کو سن کر لیسا کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے ذہن میں اس لڑکی کے ناخن پر موجود نشان کی وجہ بڑی ہی مختلف تھی۔ اس نے پھر بھی اپنی اس کسٹمر کو پوری بات نہ بتائی اور اسے محض یہ بتایا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کسی ڈاکٹر کو اس بارے میں چیک کروائے۔ لیسا کے لیے یہ پہلی بار نہیں تھی کہ اس نے کسی لڑکی کے ناخن پر یہ کالی گہری لائن دیکھی ہو، اور اس نے ماضی میں اپنی کچھ کسٹمرز کے ہاتھ میں موجود ناخن پر ایسا نشان دیکھا تھا اور ان کسٹمرز کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی نے لیسا کے کہنے پر دل میں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا، اور اس بیوٹی پارلر سے نکلنے کے بعد اس نے پہلا کام ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کا کیا۔ اس لڑکی کو ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اس لڑکی نے لیسا کو کچھ ہفتوں کے بعد کال کی اور اسے بتایا کہ مجھے کینسر ہے اور یہ لائن اسی کینسر کی وجہ سے ہی میرے ناخن پر بنی تھی۔ یہ خبر لیسا کے لیے بھی بے حد افسوسناک تھی۔ اس خبر نے نہ صرف اس لڑکی کے زندگی گزارنے کا طریقہ بدلا، بلکہ اس کو علاج کروانے پر بھی مجبور کر دیا۔ اس لڑکی کو ایک خاص قسم کا سکن کینسر تھا جسے سبنگل میلانوما کہتے ہیں۔ اس کینسر کی وجہ سے سب سے پہلے انسان کے ناخن متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے سمٹمز میں ناخنوں کا ٹوٹنا، ناخنوں سے خون آنا اور ناخنوں کے درمیان میں اس کالی لائن کا موجود ہونا سب سے اہم ہیں۔ یہ کینسر ناخنوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر جلد سے ہوتا ہوا جسم کے باقی آرگنز اور ٹیشوز کو تباہ کر دیتا ہے۔ باقی کینسر کی اقسام کی طرح اگر اس کینسر کا بھی ابتدائی دنوں میں پتہ چل جائے تو اس کا علاج آپریشن کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کے ہونے کی وجوہات سورج کی الٹرا وائلٹ ریز نہیں ہیں جو کہ سکن کینسر کی اکثر وجہ بنتی ہیں، کیونکہ یہ کسی زخم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈارک جلد والے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ یہ لائن ہونے کے باوجود بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا صحیح طور پر پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر سے چیک کروانا ضروری ہے، جیسا کہ لیسا کی کلائنٹ نے کیا۔ لیسا نے یہ سارا واقعہ اپنی فیس بک پروفائل پر پوسٹ کیا تاکہ مزید لوگوں کی مدد کی جا سکے جن کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بیماری لاحق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لیسا کی یہ پوسٹ وائرل ہو گئی اور نہ جانے اس کی وجہ سے کس کس کی مدد ہوئی ہو۔ اپنی پوسٹ میں لیسا نے کہا کہ آپ اپنی جسم میں ہونے والی کسی بھی طرح کی تبدیلی کو ہمیشہ قریب سے نوٹ کریں، اور اگر کچھ اب نارمل ہوتا آپ کو نظر آئے تو اس کو فوراً سے ڈاکٹر سے چیک کروا لیں، کیونکہ اس کا جلد علاج ممکن ہوتا ہے۔ لیسا کی نالج کی وجہ سے اس لڑکی کو بھی وقت رہتے اپنی اس بیماری کا پتہ چل گیا اور یوں بروقت علاج سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ لڑکی لیسا کی کتنی شکر گزار تھی یہ بات الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اگرچہ جسم پر ابھرنے والے اکثر نشانات بالکل نارمل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ ہو جانا چاہیے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے عجیب و غریب نشانات اور علامات کا وقت رہتے علاج کروا لیا جائے،
کیونکہ یہ جسم اللہ کی ہم سب کے پاس امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ناظرین محترم، جب پولیس نے اس گھر پر چھاپہ مارا تو انہیں وہاں کچھ ایسا ملا جس نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ ناظرین، کیا آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل کرتے ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے گھر پالتو جانور بھی ضرور ہوں گے۔ کسی کے پاس کتا، کسی کے پاس کوئی بلی یا پھر کوئی اور جانور ہوگا، لیکن کچھ لوگ اپنے پالتو جانوروں کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور انہیں کمائی کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی دل دہلا دینے والا یہ ایک کیس بھی ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں ایک گھر کی جو کہ ساؤتھ مڈغاسکر میں بنا ہوا ہے، مگر کافی عرصے سے اس گھر سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ لیکن پڑوسیوں نے اس گھر پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ اسمیل آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ اس گھر سے آنے والی اسمیل ناقابل برداشت ہوتی گئی اور مجبوراً وہاں کے بارے میں پولیس کو آگاہ کرنا پڑا۔ خبر سنتے ہی پولیس والے اس گھر میں پہنچ گئے اور جب وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو سبھی کے ناک بند اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ پورے گھر کا ایک بھی کونا ایسا نہیں تھا جہاں کچھوے نہ گھوم رہے ہوں۔ پورے گھر کے دونوں پورشنز کچھوؤں سے بھرے پڑے تھے اور یہ کچھوے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ٹھیک سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اصل کچھوؤں کی قالین وہاں بچھائی ہوئی تھی۔ وہاں الگ الگ قسموں کے کچھوے موجود تھے اور بھوک کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو ہی مار کر کھانے لگے تھے اور انہی سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ذرا سوچئے، 4 میڈیم سائز کے کمرے، 2 باتھ روم، 1 کچن اور سیڑھیوں پر کل ملا کر کتنے کچھوے ہوئے ہوں گے؟ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں ہونے چاہیے، لیکن پورے گھر سے ملا کر کل 10,000 کچھوے نکالے گئے اور 6 ٹرکوں میں بھر کر ان کچھوؤں کو وہاں سے لے جایا گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے سارے کچھوؤں کو چھوڑا کہاں جائے؟ اگر وہ انہیں جنگلوں میں ایسے ہی چھوڑ دیتے تو لوگوں نے انہیں پھر سے پکڑ کر چور بازار میں بیچ دینا تھا۔ اس لیے انہیں شہر کے مختلف چڑیا گھروں میں بھیجا گیا، لیکن ان میں سے کچھ کچھوے بہت ہی ریئر نسل کے تھے، جن میں ایک ریڈیٹڈ نامی ایک نایاب کچھوا بھی تھا۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ کچھوؤں کی جو نسل سب سے پہلے اس دنیا سے غائب ہوگی وہ یہی ہوگی، مگر آج بھی کہیں نہ کہیں یہ مل جاتے ہیں اور انہیں چور بازار میں مہنگے داموں بیچ دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے ہوٹلز میں ان سے بنا ہوا کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والے 3 لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ان میں سے ایک آدمی مرے ہوئے کچھوؤں کو گھر کے پیچھے کھڈا کھود کر دفن کر رہا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ تو گینگ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج بھی دنیا میں بڑے بڑے گینگ جانوروں کے چور بازار چلاتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسانیت سے یقیناً آپ کا بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ ناظرین، آپ کی اس واقعے کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کو اپنے کالج سے فارغ ہوئے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔